تاریخ کہتی ہے 1600 میل کے سفر میں بابا کے قاتل جب بھی تماچا مارتے تھے تماچا کھانے کے بعد اپنے بابا کو نہیں بلاتی تھی، فقط چچا عباس کو آواز دی۔ میرے مولا آپ سب کو کربلا کی زواری نصیب فرمائیں۔ شام ہو گئی ہے اور یہ ایک ایسا وقت ہے، شام کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں اگر انسان کے اندر آرٹسٹ ہو، اگر انسان کے اندر ایک دھڑکنے والا دل ہو، دوسروں کا دکھ سمجھنے والا اس کے اندر اگر دل ہو، دوسروں کی تکلیف محسوس کرنے والا اگر دل ہو، اگر اس کے پاس منظر دیکھنے والی آنکھ ہو، لفظ سننے والی سماعت ہو، یہ وقت ایسا ہے جس وقت انسان دنیا کے جس مرضی کونے پہ اس کا دل اداس ہوتا ہے۔ شام کا وقت انسان کو اپنا گھر یاد آتا ہے، انسان گھر میں بھی ہو تو اس کا دل اداس ہو جاتا ہے۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے۔ میں شام کے وقت خدا جانتا ہے میں بڑے شکستہ دل سے میں دعا مانگ رہا ہوں، میرے مولا آپ سب کو کربلا بلائیں۔ آپ لوگ یقین جانیے، اس نے کہا تھا حسین مجھ کو معاف کرنا، میں زندہ آیا ہوں کربلا سے۔ ذرا ہاتھ اٹھائیں وہ لوگ جو کربلا کی زواری کر رہے ہیں۔ تقریباً 99% لوگ اس مجمع میں وہ ہیں جو کربلا نہیں گئے، 99% لوگ۔ میں ذاتی طور پہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہائے کریں، کیونکہ جو میں نظم کا پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں وہ بڑا سخت ہے۔ کہتے ہیں مولا آپ نے مجھے کربلا بلایا تو تھا، لیکن مولا میں آپ کے سامنے شرمندہ ہوں۔ مولا اس کی وجہ یہ ہے کہ عجب تھا اکبر کی لاش پر بھی جو میں نے اپنی دعائیں مانگی۔ بڑی تکلیف میں پڑا ہے، مولا جانتے ہیں میں گلے کا انفیکشن ہے، میں گلے کی تکلیف میں ہوں، میں بات کرتا ہوں مجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے، گلے میں درد ہوتا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں جیسے بھی ہو ایک آنسو ایسا آ جائے جو میری بخشش کا سامان ہو جائے۔ کہتے ہیں مولا عجب تھا اکبر کی لاش، کربلا ظاہر گیا، اس نے کربلا میرے مولا ان آنکھوں کی خیر کریں، یہ جوانی بے داغ رہے میرے بھائی، کیا خوبصورت آنکھیں چھلک رہی ہیں۔ کہتے ہیں مولا عجب تھا اکبر کی لاش پر بھی جو میں نے اپنی دعائیں مانگی، برہنہ سر جو علی کی بیٹی سے بیٹیوں کی ردائیں مانگی۔ کہتے ہیں مولا مجھے معاف کرنا، پڑھ دوں اگلا جملہ۔ کہتے ہیں مولا مجھے معاف کرنا، تڑپتے اصغر کو دیکھ کر بھی نواسوں پوتوں کی خیر مانگی، شکستہ قاسم کے ٹکڑے دیکھے ہم نواؤں کی خیر مانگی۔ اس پورے مجمع میں ہے کوئی بندہ جو اتنی آئے کرے کہ کم از کم پڑھنے والے کا دل مطمئن ہو جائے کہ یہی حق بنتا تھا۔ کہتا ہے مولا مجھے معاف کرنا، مولا میں تیرے زخمی بدن سے ہٹ کر کیوں اپنی سوچوں میں گم کھڑا تھا، جہاں پہ کنبہ قبیلہ سارا زمین پہ بکھرا ہوا پڑا۔ یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ یا علی یا علی، جناب سیدہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ میرے مولا اس پرسے کو شام کا وقت ہے، بہت روحانیت ہے۔ میرے مولا کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیں۔ مولا میں تیرے زخمی بدن سے ہٹ کر کیوں اپنی سوچوں میں گم کھڑا تھا۔ میرے مولا مجھے معاف کیجئے گا، میری مخدومہ مجھے معاف کیجئے گا، بلکہ میں خاص طور پہ کہتا ہوں یہ جتنی میری مائیں بیٹھی ہیں، جتنی میری بہنیں صاحب اولاد، میری جتنی بہنیں جن کی جھولی ہری ہے، شاید ایک ماں سمجھ سکتی ہے
کہ جو اگلے شعر پڑھوں اس میں کیا درد. ارے رات بستر پہ رونے کے لیے کافی ہے یار. وہ بندہ کون ہے جس کے سینے میں دل نہیں پتھر رکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں مولا میں تیرے زخمی بدن سے ہٹ کر کیوں اپنی سوچوں میں گم کھڑا تھا، جہاں پہ کنبا قبیلہ سارا زمین پہ بکھرا ہوا پڑا تھا. کہتا ہے مولا آپ نے مجھے کربلا بلایا تو تھا، لیکن مولا مجھے معاف کیجئے گا. مولا اس کی وجہ یہ ہے میں گنجے شہداء کی بکھری لاشوں میں، مولا میں گنجے شہداء کی بکھری لاشوں میں اپنے ہوش و حواس میں تھا. میں ٹھنڈا پانی بھی پی رہا تھا جہاں پہ اصغر بھی پیاس میں، جہاں پہ اصغر کے خون کو تو جبین اقدس پہ مل رہا تھا، جہاں پہ غازی کے ہاتھ لے کر تو دشمنوں میں بھی چپ کھڑا تھا، جہاں پہ قاتل نے ننھی دختر کے منہ پہ اتنے تماچے مارے، جلائے خیمے لگائے درے تڑپتی بچی کے در اتارے. میں تیرا مجرم ہوں میرے مالک، تو مجھ سے عاصی کو حر بنا دے. اے کربلا کے قدیم قادر تو مجھ کو پتھر سے در بنا دے. اے کربلا کے قدیم قادر تو مجھ سے عاصی کو حر بنا دے. میں تیرے قائم کی خیر مانگوں ہر ایک اپنی دعا سے پہلے. حسین مجھ کو معاف کرنا، میں زندہ آیا ہوں کربلا سے. میں نے یہ جملہ کیوں کہا ہے آپ ایک لمحے کے لیے بھائی جان سوچئے گا. زندہ آیا ہوں کربلا سے، بھائی سمجھ کے نہیں، بات اگر قیامت آمیز لگے تو میں نے پہلے کہا ہے زندہ آیا ہوں کربلا سے. اس مجمع میں ہر بندہ یہ بات اس لیے نہیں سمجھے گا کیونکہ کم کربلا گئے ہیں، لیکن جو گئے ہیں ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا. کربلا جانا آسان نہیں، جانا مشکل ہے، لیکن واپس آنا اور زیادہ مشکل. یقین جانے مجھے نہیں پتا موت کتنی مشکل ہوتی ہے، میں دامن ممبر کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں، لیکن وہ وقت شاید موت سے بھی مشکل ہی ہوگا جس وقت قافلہ سالار کہتے ہیں زائرین ہماری کربلا میں آخری رات ہے، صبح ہم نے گھروں کو واپس جانا ہے. موت آتی ہے جس وقت جاوید بھائی، عرفان بھائی، موت آتی ہے ظاہر جس وقت امام حسین کے روزے کی جالی کو سینے سے لگا کے کہتا ہے مولا میں آخری بار آیا ہوں، مولا آپ کو عزت کا واسطہ ہے مجھے دوبارہ ضرور بلائیے گا. بھائی جان ظاہر آخری سلام، جو ظاہر بیٹھے ہیں یار کیوں نہیں کرتے میری تصدیق؟ میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ جس وقت آخری سلام کرتا ہے اس وقت ظاہر جاتا اپنے ہوٹل کو ہے، گاڑی کی طرف جاتا ہے، چلتا آگے ہے، مڑ مڑ کے غریب کا روزہ دیکھتا ہے، چلتا ادھر ہے، مڑ مڑ کے حرم دیکھتا ہے، پھر ادھر چلتا ہے، پھر مڑ کے دیکھتا میں ایک نظر گنبد دیکھ لوں، میں ایک نظر غریب کی قبر دیکھ لوں، میں ایک نظر روزہ دیکھ لوں. میں اس بندے کو شیعہ نہیں مانتا جو ماتم نہیں کرے گا، باقی جو بھی ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں کیونکہ وہ مولا کا مہمان ہے. ظاہر چلتا ادھر ہے، دیکھتا ادھر ہے. بھائی جان سمجھ نہیں آئی 1400 سال کے بعد جس ظاہر نے حسین کو دیکھا نہیں اس کے لیے حسین کی قبر چھوڑنا اتنا مشکل ہے. قسمت اس بہن کی جو بے کفن لاش دھوپ میں